باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا و ہادینا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العارضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره الشريف وزين العرض بطول بقائه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم صلوات محمد عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کہ آج کی اس مجلس کو جو آیہ شریفہ کی ہم نے تلاوت فرمائی اس کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کریں، مجلس سے پہلے ایک حکم دیا گیا دعا کے لیے، اور یہ دعا جو ہے ایک مومن جو آج کل اپنی زندگی میں پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں 8 دن سے تقریباً آپ حضرات اس بات سے آگاہ ہیں، اور آج بھی جو ہے ایک حادثہ پیش آیا ہے وطن عزیز کا نہیں پوتن علی کے ایک مومن جو پیدل بالاپور پیدل جا رہے تھے، ایک بس نے جو ان کے پیر پہ بس چل گئی ہے، اور ان کے لیے بھی جو ہے انشاءاللہ کہ آج اس مجلس سے دعا کریں گے۔ پروردگار کو جو واسطہ ہے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا کہ دعا کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے باب الحوائج حضرت علی اصغر کا واسطہ دے کر جب دعائیں کی جاتی ہیں تو دعائیں ضرور مستجاب ہوتی ہیں۔ پروردگار اگرچہ ہماری زبان ناقص میں، ہماری زبان عیددار میں یہ طاقت نہ ہو کہ ہماری دعا تجھ تک پہنچے، لیکن ہم نے اپنی دعا کو حوالے کر دیا ہے باب الحوائج حضرت علی اصغر کے ننھے ہاتھوں میں۔ یہ دعا جب ان کے ہاتھوں سے تیری درگاہ میں آئے گی، پروردگار اس کے شرف قبولیت عنایت فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بدم المظلوم الہی بدم المظلوم الہی بدم المظلوم الہی بدم المظلوم الہی بدم المظلوم۔ پروردگار تجھے حضرت علی اصغر کے مظلوم خون کا واسطہ، ان عزادار جو مولا کے غم میں اور مولا کے چاہنے والے جن کی محبت، جن کے دلوں میں مولا کی محبت ہے، ان کو جلد از جلد شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار باب الحوائج حضرت علی اصغر کے خون کے صدقے میں پروردگار جہاں کہیں بھی مومن و مومنات بیمار ہیں، پروردگار ان سب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی،
सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 हमने आप हजरात की समातों के हवाले की। गरचे करबला के मौजू पर और करबला के हादसे में जो मौज़ूआत हमें मिलते हैं उनमें से एक मौजू है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि करबला एक मैदान नहीं है कि इंसान एक तरफ खड़े होकर आखिर तक निगाह कर ले, बल्कि करबला एक पहाड़ है कि एक तरफ अगर देखना चाहे तो दूसरी तरफ उसे छुपा रहेगा। यानी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने करबला पर पूरी तरीके से मैंने निगाह डाल ली है। और इसकी सबसे बड़ी दलील हमारे पास ये है कि करबला और करबला के मौज़ूआत पर 1400 साल से बहस चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही। 1400 साल से करबला पर बात की जा रही है, गुफ्तगू की जा रही है, सुनने वाले सुन रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने जो लिखा ख़त्म हो गया, हमने जो कहा यही आखिरी है, नहीं, बल्कि कहा कि ये हमारी फिक्र जहां तक गई है हमने ये लिखा है। करबला एक ऐसा वाक़या और ऐसा एक हादसा है, एक ऐसा दर्सगाह है जहां पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये जो आयत शरीफा हमने आपकी खिदमत में तिलावत की, उसका तर्जुमा यह है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों, आज तक जितनी कौमों को हमने पैदा किया है, बनाया है, उन कौमों में से सबसे अच्छी कौम तुम हो। दलील क्या है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इसलिए कि तुम लोग अम्र बिल मारूफ करते हो और नही अज मुनकर करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये आयत जो हमने यहाँ पर सरनामा कलाम करार दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो आजकल ये अय्याम और ये मजलिस मंसूब है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, आपके एक हदीस के ज़ैल में हमने इस आयत को इंतखाब किया। वो हदीस आपकी उस वक्त है जब मौला कायनात मदीना छोड़ना चाह रहे थे, जब यजीद की बैअत तलब की गई इमाम से। इमाम दरबार वलीद में गए, इमाम ने कहा कि मैं दरबार में छुप के बैअत नहीं करूंगा, अगर मुझसे बैअत लेना है तो सबके सामने लो। जब ये तय पाया कि इमाम को सबके सामने बुलाकर बैअत ली जाएगी, इमाम उस वक्त मदीना छोड़ रहे थे। जनाब मोहम्मद हनफिया ने आके सवाल किया कि मौला हुसैन आप क्यों मदीना छोड़ रहे हैं? तो इमाम ने अपने मदीना छोड़ने का जो मकसद बयान किया है, उस मकसद को इस हदीस में, इस आयत के ज़ैल में जो है हम बर्रसी करना चाहेंगे, थोड़ा बहुत देखना चाहेंगे। इमाम हुसैन ने जब मोहम्मद हनफिया ने पूछा कि आका आप किस लिए मदीना छोड़ रहे हैं, तो इमाम ने फरमाया, इन्नी लम अखरुज अशरा वला बतरा, मैं ना फसाद, सवात पढ़ने मोहम्मद और मैंने न जुल्म करने के लिए, न दौलत, जुल्म और दौलत की लालच में मैं मदीना नहीं छोड़ रहा हूं। इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं जो मदीना छोड़ रहा हूं तन्हा मेरा मकसद मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह है, सुधारना है, मेरे नाना की उम्मत को सुधारना मेरा मकसद है। व उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, और ये सुधारने के लिए भी बहुत रास्ते हैं। मैं जिस रास्ते को इंतखाब कर रहा हूं वो रास्ता अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का है। इस रास्ते से मैं नाना की उम्मत को सुधारना चाहता हूं। वह असीर बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, और इस अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में भी जो तरीका मेरे नाना का और मेरे बाप का था उस तरीके पे मुझे चलना है। यह इमाम हुसैन ने इस इन जुमलात में यह मकसद बता दिया कि मुझे क्या करना है। सबसे बड़ा जो इमाम का मेन मकसद है, इस्लाह उम्मत रसूल। अब इस इस्लाह उम्मत रसूल का तरीका क्या है? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के भी कई रास्ते हैं। कौन सा रास्ता? रसूल और अली का रास्ता। इसके पीछे हम जितनी भी गुफ्तगू करें, जितनी भी बहस करें, कम है। अज़ीज़ान गिरामी, आप सिर्फ तवज्जो कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं मेरे नाना की उम्मत को सुधारने जा रहा हूं।
تو सुधारा वहां जाता है जहां बिगड़ गया हो। सुधारने की बात वहां पर आएगी जहां पर फासिद हो गया है, जहां पर बिगड़ गया है, वहां पर जाके फिर उसको सुधारने की बात आएगी। एक दुआया जुमला जो हम माह मुबारक रमजान में पढ़ते हैं, जब हम माह मुबारक रमजान में ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, उस दुआ का एक फिक्रा है, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन, परवरदिगार हर वो काम जो मुसलमानों के बिगड़ गए हैं तो सुधार दे। परवरदिगार हर वो काम जो मुसलमानों के बिगड़ गए हैं तू उनको सुधार दे। इस दुआ में भी हमें मालूम हो रहा है कि सुधारा वहां जाता है जहां बिगड़ गया हो। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि कौम उम्मत पैगंबर बिगड़ गई है। अब यहां पर जो हम इमाम हुसैन से सवाल करेंगे कि मौला क्या कानून बदल गए, क्या अहकाम बदल गए, क्या शरीयत बदल गई, कैसे आपने यह तय कर लिया कि इस्लाम बिगड़ गया है, उम्मत रसूल बिगड़ गई है, आपने कहां से यह फैसला कर लिया? तो अज़ीज़ान गिरामी, नमाज वही नमाज थी जो रसूल ने लाए, रोजा वही रोजा था जो रसूल ने इजरा किया, खुम्स वही खुम्स था जो रसूल लेके आए, हज वही हज थी जो रसूल लेके आए, सब अहकाम वही थे जो रसूल लेके आए। तो फिर यहां पर बिगड़ा क्या है? जो इमाम हुसैन ने ऐलान किया कि उम्मत बिगड़ गई है, मैं सुधारने जा रहा हूं। इमाम हुसैन इस जुमले को कहकर एक ऐलान कर रहे हैं, देखो कि अहकाम वही हैं जो रसूल लाए थे, लेकिन अहकाम को चलाने वाले पर भी जरूरी है कि इन अहकामात को सही चलाए। अहकाम बिगड़ते नहीं हैं, चलाने वाले बिगाड़ देते हैं। अहकाम वही हैं, लेकिन जो मुजरी अहकाम है, जो लागू करने वाले अहकाम के, अगर वो नाअहल आ जाए तो नाअहल लोग अच्छे अहकाम को भी बिगाड़ देंगे, अच्छे अहकाम को भी बिगाड़ देंगे। एक मिसाल, एक गाड़ी अगर हम बाजार से खरीदें जो पूरी तरीके से जिसकी कंडीशन सही हो, एक ऐसे आदमी के हाथ में दी जाए जो ड्राइवरिंग जिसको पूरी आती है, सही सलामत जाएगा, सही सलामत वापस आ जाएगा, गाड़ी भी सालिम, आदमी भी सालिम। लेकिन यहां अगर ऐसे को दे दे तो ड्राइवरिंग में नाअहल है, उसके जान को भी खतरा है, कार को भी खतरा है, गाड़ी को भी खतरा है। यहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि गाड़ी खराब हो गई है, बल्कि कहेगा कि ड्राइवर चलाने वाला नाअहल है, नहीं चला पा रहा है। तो इमाम हुसैन ने ऐलान किया कि देखो मेरे नाना की उम्मत, जो मेरे नाना ने छोड़ा था, उम्मत और कानून वही है, लेकिन नाअहलों के हाथ में पड़ गई है। ये नाअहल लोगों से निकालकर अहलदार के हाथ में देना इस्लाह है। इसकी एक मिसाल जो हमें नजर आती है आजकल, अगर आज की सोसाइटी में, आज के माहौल में अगर हम देखना चाहें, जमहूरियत इस्लामी ईरान जो आज हम देखते हैं कि उसके असरात दुनिया के गोशे व कनार में इंसान जो महसूस कर रहा है, आज से 30 साल 35 साल पहले हमारे मुल्क में या दूसरी जगहों पर वो सारे काम नहीं होते थे जो आज हो रहे हैं। ये सब बरकत है इनकलाब इस्लामी ईरान की। इनकलाब इस्लामी ईरान ने आकर शियों को हैसियत बख्शी, वरना शिया कहीं अपने आप को शिया कहते हुए डरते थे। जहां पर हम घरों के अंदर छुप के मातम करते थे, सड़कों पे निकल आए। ये उस इनकलाब का असर है। अब ये इनकलाब के बाद हम पूछें कि क्या ईरान के मुल्क, ईरान के गांव और ईरान के स्टेट वो नहीं थे जो इमाम खुमैनी से पहले थे? क्या लोग वो नहीं थे जो इमाम खुमैनी से पहले थे? फिर क्या हो गया? उस जमाने में इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा था, इस जमाने में इस्लाम का फायदा हो रहा है। तो जवाब एक ही मिलेगा, उस वक्त ना अहल के हाथ में था, अहल के हाथ में गया। उस वक्त एक ना अहल के हाथ में था, आज अहल के हाथ में आ गया है। जो हुकूमत जिसको चलाना आता है, जो इस्लामी हुकूमत जानता है, उसके हाथ में आया है। जब इस्लामी हुकूमत जानने वाले के हाथ में आए तो नतीजा ये, जो बेदीन के हाथ में जाए तो नतीजा वो। तो दीन मुबीन इस्लाम पैगंबर के जमाने, इमाम हुसैन के जमाने में भी यही हो गया था कि शाह के जो बड़े थे, जिस तरह से ईरान में हो गया था उस जमाने में, कि कुछ ऐसे लोगों के हाथ में ये हुकूमत आ गई थी जिनके अंदर दीनी हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं थी।
دینی حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی، تو امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ نااہلوں کے ہاتھ میں چل گئی ہے، میں اس کو سدھارنا ہے۔ آج جتنے بھی یہ جو انقلابات، جو لوگوں کی جو بیداری ہے ممالک میں ہم نظر آ رہے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل بہت ہی دباؤ اس پر پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان بیداری کو، لوگوں کا اٹھنا، حکومتوں کے خلاف جو لوگ اٹھ گئے ہیں، اس کو دبایا جائے، اس کو کامیاب ہونے نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے۔ ایک حکومت نے سر اٹھایا، سارے ذلیل ہو گئے اس کے سامنے۔ اگر اس طرح کے کچھ اور حکومتیں آ جائیں تو پھر یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ شام میں دبایا جا رہا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ایران جیسی حکومت دوبارہ یہاں آ جائے۔ لبنان میں مارا جا رہا ہے تاکہ ایران جیسی حکومت جو ہے سامنے نہ آ جائے۔ تو یہاں پر امام حسین کا یہ جملہ کہ میں سدھارنے نکل رہا ہوں، اعلان کر دیا امام نے کہ حکومت صحیح ہے، قانون صحیح ہے، لیکن قانون چلانے والا نااہل ہے، اس کے اندر لیاقت نہیں ہے، اس کے اندر یہ شائستگی نہیں ہے کہ دینی حکومت کو چلائے۔ اب امام حسین کا یہ کہنا، اب ہم یہ دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین نے اعلان کر دیا کہ میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف کرنے کے لیے اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر ہم دیکھیں اس طرف سے رسول کی سیرت اور علی کی سیرت کو امام نے اٹھایا، اس طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امام نے انتخاب کیا، تو امام سے ہم سوال کریں کہ مولا کیا نماز مہم نہیں ہے؟ اب نماز کو زندہ نہیں کریں گے، اب روزے کو زندہ نہیں کریں گے، اب جہاد کو زندہ نہیں کریں گے، اب خمس و زکوٰۃ کو زندہ نہیں کریں گے؟ اگر ہم دیکھیں نبوت اور رسالت فروع دین، اصول دین کے دو جز ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروع دین کے دو جز ہیں۔ فروع دین 10 میں سے 2 امام نے لیا، کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ اصول دین 5 میں سے امام نے کہا میں رسالت اور امامت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر کیوں؟ کیا توحید مہم نہیں ہے؟ کیا عدالت مہم نہیں ہے؟ کیا قیامت مہم نہیں ہے؟ اصول دین میں امام نے اللہ کو چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا، امام نے عدالت کو چھوڑ دیا، قیامت کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر نماز چھوڑ دیا امام نے، روزے کو چھوڑ دیا، حج کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، لیا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اٹھایا۔ امام اس انتخاب سے بتا رہے ہیں دیکھو اگر اصول دین میں امامت اور نبوت کی حفاظت کر لی جائے تو توحید اور رسالت اور قیامت کی حفاظت ہو چکی ہے۔ اگر فروع دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بچا لیا جائے تو نماز کی بھی حفاظت ہو گئی ہے، روزے کی بھی حفاظت ہو گئی۔ اس لیے کہ جہاں نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، وہاں پر یہ چیزیں جو ہے نماز کی طرف بلانا بھی نیکیوں میں آ جائے گا، روزے کی طرف بلانا بھی نیکیوں میں آ جائے گا۔ اور وہاں پر جو اللہ اور رسول کی بات ہے، رسول کو وہی مانے گا جو اللہ کو مانے، اللہ کو ماننے والا اللہ کی عدالت کو ماننا ہی ہے، اللہ کی عدالت کو مانے، قیامت کو مانے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جس شخص نے، امام حسین نے اعلان کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر یہ 2 چیز کو ہم ادھر سے اٹھائیں اور 2 یہاں سے حفاظت کر لی جائے اصول دین اور فروع دین میں، تو گویا مکمل اصول دین اور فروع دین کی حفاظت ہوگی، مکمل اصول دین اور فروع دین۔ اب یہاں پر کچھ نمونے ہم پیش کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سفر میں جو اعلان کیا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، امام نے کہاں کہاں امر بالمعروف کیا، کہاں کہاں نہی عن المنکر کیا۔ ایک چیز کو اگر لے لیا جائے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلایا جائے، علماء اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب ہم اصول فروع دین کو گنتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے، سیریل نمبر کے لحاظ سے 1 2 3 میں جو آئے گا، پہلے نیکی کی طرف ہدایت کرنا ہے، اس کے بعد برائی سے روکنا ہے۔ اگر چاہتے علماء تو پہلے برائی سے روکنے کو آگے رکھ سکتے تھے، لیکن علماء نے برائی سے روکنے کو پیچھے رکھا، نیکی کی طرف بلانے کو آگے رکھا۔ یہ اعلان کیا کہ دیکھو جس کو تم نے نیکی کی طرف بلا لیا اس کو برائی سے روک ہی لیا ہے، تم اصل جو کام ہے تمہارا نیکی کی طرف بلاؤ۔ جب نیکی کی طرف بلاؤ گے تو وہ آدمی آٹومیٹکلی جو ہے وہ برائی سے رک جائے گا، تو پھر اس کو برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کو مسجد کا راستہ دکھا دو، پھر وہ بیکاری چھوڑ دے گا، پھر وہ کام نہیں کرے گا جو اس کے مخالفت میں ہو، امر بالمعروف کے مخالفت میں ہو۔ تو امام حسین نے اعلان کیا کہ مجھے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ تو امام نے کہیں اگر امر بالمعروف کیا ہے تو گویا امام نے وہاں پر نہی عن المنکر بھی کیا ہے، جہاں نہی عن المنکر کیا ہے وہاں امر بالمعروف بھی انجام ہوا ہے۔
اب یہ کربلا کے سفر میں دیکھیں کچھ نمونے صرف ہم پیش کریں کہ امام حسین نے کہاں کہاں پر امر بالمعروف کیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام مدینہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ مدینہ چھوڑنے کے لیے جب تیار ہوئے، قافلہ تیار ہو گیا، اماریاں تیار ہو گئیں، ساری بیویاں سوار ہو گئیں، جناب زینب جب سوار ہونے آئیں تو امام نے کہا کہ بہن جاؤ عبداللہ سے اجازت لے کے آؤ، بہن جاؤ عبداللہ سے اجازت لے کے آؤ۔ مولا آپ یہ جناب زینب کے نکاح نامہ میں، عقد میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر حسین مدینہ چھوڑے تو زینب کو حسین سے جدا نہ کیا جائے، پھر آپ جناب زینب کو بھیج کیوں رہے ہیں؟ امام نے کہا میرے مقصد کا اعلان کر رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرا مقصد ہے۔ کل دنیا یہ نہ کہہ دے کہ حسین اپنی بہن کو لے کر گئے بغیر شوہر کی اجازت کے۔ میں جناب زینب کو اجازت لینے کے لیے بھیج رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ حسین امر بالمعروف کے لیے جا رہا۔ امام نکلے مدینہ، جب امام نے چھوڑا مکہ پہنچے۔ مکے میں امام نے جب یزیدی حکم سے کچھ لوگ امام کی جان لینے کے لیے کعبے میں آئے تو امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مدینہ مکہ چھوڑا۔ یہ اعلان کیا دیکھو جس مکے اور جس کعبے کے احترام میں تم لوگ سجدہ کر رہے ہو، اپنی پیشانیاں جھکا رہے ہو، اس کی حیثیت بچا رہا ہے حسین، اس کی عزت بچا رہا ہے حسین۔ اگر حسین آج مکہ نہیں چھوڑیں گے، آج خانہ کعبہ سے باہر نہیں جائیں گے، تو جس حکومت کے ہاتھوں میں تم نے بیعت کی ہے یہ سمجھ کر کہ دینی حکومت ہے، دین کا مرکز خانہ کعبہ ہے جس کی طرف لوگ سجدہ کرتے ہیں، نہ اس کے احترام کو لوگ برپا رکھیں گے، نہ کسی اور دینی احکام کے احترام کو لوگ رکھیں گے۔ امام نے مکہ چھوڑا، مدینہ سے نکلے، کربلا آئے۔ کربلا میں کچھ واقعات پیش آئے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امام حسین کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کتنا مہم تھا، یعنی کس معیار کا امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ ہم لوگ سنتے ہیں کہ شب عاشور امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد چراغ گل کیا، پھر امام نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تو اصحاب نے کہا کہ مولا ہم نہیں جائیں گے، ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن ایک حدیث آج ہمیں نظر آئی، صبح عاشور نماز کے بعد جنگ کے شروع ہونے سے پہلے امام خیمے سے باہر نکلے، اپنے اصحاب کے طرف رجوع کر کے مراجعہ کر کے امام نے اصحاب کی طرف نگاہ کر کے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ میرے لشکر میں وہ لوگ نہ رہیں جن کی گردن پر قرض ہے۔ کسی کو میں شہید ہونے کی، ایسے آدمی کو میں شہید ہونے کی اجازت نہیں دوں گا جس کے گردن پر قرض ہے۔ اصحاب نے اعلان کیا کہ مولا ہم بری الذمہ ہیں، ہمارے گردن پر کوئی قرض نہیں ہے۔ امام جانتے تھے کہ ان کے گردن پر قرض نہیں ہے، لیکن اس لشکر کی طرف بتا رہے تھے دیکھو کہ حق الناس رکھتے ہوئے جنگ میں آنا جہاد نہیں ہے۔ لوگوں کا حق گردن پر رکھ کر تم آ جاؤ تو یہ جہاد نہیں ہے۔ امام نے یہاں پر اعلان کیا، امر بالمعروف کیا اس لشکر کی طرف، کہا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی ہے جس کی گردن پر قرض ہے یا کوئی حق ہے کسی کی گردن پر تو ابھی چھوڑ کر چلا جائے، اپنا قرض ادا کرے۔ اس کے علاوہ جو اسی واقعے میں ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں، امام حسین جب مقتل پہنچے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو ملتا ہے کہ امام حسین اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ امام اپنے تلوار کا سہارا لے کر گھٹنے بل بیٹھ گئے تھے۔ امام تلوار ہاتھ میں تھی، سہارا لے کے امام نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ لشکر یزید کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ لوگ سامنے آنے ڈر رہے ہیں، اب چاہتے بھی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یقین ہو جائے کہ امام اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اتنے میں آپ نے سنا ہے کہ کسی نے اعلان کیا کہ یہ کہہ دو کہ خیموں کی طرف حملہ کریں۔ جیسے ہی خیموں پر حملے کی بات آئی امام نے سر اٹھایا، امام نے سر اٹھایا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر امام نے ایک امر بالمعروف کیا ہے، امام نے ایک نہی عن المنکر کیا ہے،
لیکن اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھنے سے پہلے امام نے جو جملہ کہا، یہاں پر امام نے جملہ کہا جب ان لوگوں نے یہ آواز بلند کی کہ امام کے خیموں کی طرف حملہ کرو، تو امام نے کہا کہ وَإِن كَانَ لَا دِينَ لَكُمْ كُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم از کم انسان تو بن کے رہو، انسانیت کہاں گئی تمہاری؟ امام نے اعلان کیا کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، کم از کم انسان بن کے رہو۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے ہم لوگوں پر، بعض لوگوں کی طرف سے، کہ شیعہ جو محرم میں امام پر عزاداری کرتے ہیں، ان لوگوں نے قتل کیا ہے، ان لوگوں نے امام کو مارا ہے، یہ لوگ روتے ہیں تاکہ وہ گناہ جو انہوں نے ان کے بڑوں نے کیا ہے وہ پاک ہو جائے۔ ہماری جان قربان امام حسین کی آئندہ نگری پر، مولا آپ نے ہمارے اس دھبے کو جو ہمارے دامن پر آنے والا تھا آپ نے ایک جملے سے پاک کر دیا۔ ایک جملہ جناب زینب نے بھی کہا تھا، جناب زینب جب امام حسین کے سر پر تلوار چلنا چاہ رہی تھی تو جناب زینب نے لشکر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا افیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ہم کہیں گے جناب زینب سلام ہو ہمارا آپ پر، آپ نے آج جو دنیا اشکال کرنا چاہ رہی تو اس کا جواب کربلا میں دے دیا۔ مسلمان ہونا نیچا درجہ ہے، شیعہ ہونا اوپر درجہ ہے۔ جو شیعہ ہے وہ مسلمان ہے ہی، لیکن جو مسلمان ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شیعہ بھی ہوں۔ شیعہ ہونا مسلمان ہونے سے آگے کا درجہ ہے، آگے کا مرتبہ ہے، آگے کا اسٹیج ہے۔ جو مسلمان ہونے سے گزر جائے، آگے چلا جائے، اس کو کہیں گے شیعہ۔ جناب زینب نے کہا کہ کل آ کر کہنے والوں کی شیعوں نے قتل کیا ہے، شیعہ تو دور یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر مسلمان بھی یہ ہوتے تو یہ کام کبھی نہ کرتے۔ امام حسین اس حالت میں ہے اور انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، امام نے یہ جواب دیا۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر توضیح ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ملتا ہے ہمیں علماء کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فطری چیز ہے، فطرت ہے انسان کی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا انسان کی فطرت ہے۔ اب بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، بعض عادتیں ہیں، بعض فطرتیں ہیں۔ عادتیں بدل جاتی ہیں، فطرتیں بدلتی نہیں ہیں۔ عادتیں ایک وقت میں ہوتی ہیں، ایک وقت میں نہیں ہوتی، لیکن فطرتیں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ عادتیں کچھ جگہ ہوتی ہیں، کچھ جگہ نہیں ہوتی، فطرتیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ ان دونوں کی اگر ہم مثال دینا چاہیں سمجھنے کے لیے بہتر، مثال کے طور پر عادتیں کچھ لوگوں میں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں میں نہیں ہوتی۔ چائے کی عادت ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ چائے پیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پیتے۔ بیڑی سگریٹ کی عادت کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ استعمال نہیں کرتے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ عادت ہے، فطرت نہیں ہے۔ اگر فطرت ہوتا تو سارے انسان اس کو استعمال کرتے، لیکن فطرت ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ، ہر وقت، ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ ماں کا بچوں سے محبت کرنا فطرت ہے، ماں کا بچوں سے محبت کرنا فطرت ہے۔ چاہے آپ مسلمان عورتوں کو دیکھیں ماں محبت کرے گی، چاہے آپ غیر مسلمان عورتوں کو دیکھیں اپنی ماں بچوں سے محبت کرے گی، چاہے آپ یہ انسانوں میں دیکھیں محبت کرے گی، چاہے آپ غیر انسان میں دیکھیں، حیوانات میں تک ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں سے وہ محبت کر رہے ہیں۔ یہ محبت کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ محبت کرنا ماں کا بچوں سے فطری تقاضا ہے۔ امر بالمعروف بھی ایسے ہی ہے۔ ہر انسان، ہر چرند، ہر پرند اپنے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ ماں اگر دیکھ رہی ہے کہیں بچہ اسی جگہ جا رہا ہے جہاں گرنے والا ہے تو ماں کہتی بیٹا رک جا، نہ جا۔ یہ ماں کا نہی عن المنکر ہے، یہ رکانا ہے۔ حیوانات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حیوان دوسرا حملہ کرنے آتا ہے تو آواز کے ذریعے سے خبر کرتے ہیں کہ یہاں پر خطرہ ہے، باہر نکل جاؤ، یہاں پر رکو نہیں۔ تو فطری تقاضا ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی امر کرے، حکم دے اور روکنا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ یہ انسانیت میں، فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ اب جہاں پر بھی جائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے کہتی ہے اور کچھ چیزوں کا استعمال کرنے سے روکتی ہے، چاہے وہ ہماری عورتیں ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔
چاہے ہمارے منطقے کی ہو، ہمارے ملک کی ہو یا دوسرے ممالک کی. یہ اعلان ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے ماں باپ کا کچھ چیزوں کو بچوں کی طرف حکم دینا کہ ان چیزوں کو استعمال کرو، اور کچھ چیزوں سے روکنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ فطرت ہے. تو عزیزان گرامی، اب یہاں پر امام حسین کا اس طریقے سے اس حالت میں رہنا اور یزیدی لشکر کا یہ کہنا کہ خیموں کی طرف حملہ کرو، اور امام کا یہ کہنا کہ ابھی میرے جان میں، میرے جسم میں جان ہے، میرے بچوں کی طرف حملہ نہ کرو. امام نے بتایا کہ دیکھو میں امر بالمعروف کر رہا ہوں، لیکن یہ اعلان کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ فطرت کا تقاضا ہے، اگر انسانیت کا تقاضا ہے کہ امر اور نہیں کرے، لیکن میں یہ کہہ کر اعلان کر رہا ہوں اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم از کم انسان بن کے رہو. جہاں انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو گویا وہ انسان نہیں ہے. امام نے اعلان کیا یہ جو کربلا میں آئے ہیں یہ سارے حیوان صفت انسان ہیں، درندے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں. اگر انسان ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. امام نے اعلان کیا، امام کی شہادت واقع ہوئی. شام غریبہ خیام جلا دیے گئے. آپ نے سنا کہ پورے بچوں کو جمع کرنے کے بعد جناب زینب نماز شب پڑھ رہی تھی، اور امام کو یقین بھی تھا کہ میرے بہن کی نماز شب قضا نہیں ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین آخری مرتبہ اپنے بہن سے گلے مل کر رخصت کر رہے تھے، ایک جملہ امام نے کان میں جناب زینب کے کہا، یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بہن نماز شب کی دعا میں حسین کو نہ بھولنا. نماز شب کی دعا میں حسین کو نہ بھولنا، بہن حسین کو نماز شب کی دعا میں یاد کرنا. عزیزان گرامی، جناب زینب نماز شب پڑھ رہی ہے. جو مخالف لشکر امام حسین کے مقابل میں آیا تھا اس کا اعلان یہ تھا کہ میں واجبات کو ختم کروں گا، میں اصول دین پر حملہ کروں گا، میں فروع دین پر حملہ کروں گا. ایک اصول دین بھی نہیں رہنا چاہیے، ایک فروع دین بھی نہیں رہنا چاہیے. اس نے اعلان کیا تھا، لعبت الہاشم بالملک فلا لا جاء وحی ولا ملک نزل. یہ جو بنی ہاشم آ کر کہہ رہے ہیں، رسول آ کر کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نے مجھے وحی نازل کی ہے، خدا کی طرف سے آیت آئی ہے، تو یزید جیسے ہی تخت خلافت پر بیٹھا تو پہلا اعلان کیا کہ دیکھو یہ سب بنی ہاشم کا نعوذ باللہ کھیل ہے. نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، کچھ نہیں ہے. تم جیسے چاہو زندگی کرو. جناب زینب نے نماز شب پڑھ کے اعلان کر دیا کہ اے یزید تو واجبات کو مٹانے کی فکر کر رہا ہے، ہم مستحبات کی حفاظت کر رہے ہیں. کہاں سے تو واجبات کو مٹائے گا؟ جہاں ہم مستحبات کے اتنے پابند ہوں وہاں پر واجبات کو مٹانے کی بات تو دور ہے. تو جتنی بھی کوشش کرے واجبات کو مٹا نہیں سکتا. ہم مستحبات کو نہیں چھوڑیں گے. اب اس واقعے میں بہت سارے مستحبات ہمیں نظر آتے ہیں جو کربلا میں نظر آئے. اسی اثنا میں جب خیمے جلے تھے، خیمے جلنے کے بعد جناب زینب کا امام سجاد سے اجازت مانگنا بہت بڑا مسئلہ ہے جو یہاں پر ہمیں ثابت ہونا ہے. اصول دین کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی یزید نے، فروع دین کو ختم کرنے کی کوشش کی. فروع دین کو نماز شب پڑھ کے جناب زینب نے بتایا کہ تو اصل کو تو دور، ہم مستحبات کو نہیں چھوڑیں گے. اب فروع اصول دین کی جب بات آئی تو جناب زینب نے جب خیمے جلے امام سجاد سے پوچھا کہ بیٹا سجاد تو امام وقت ہے، مجھے یہ بتا دے کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. امام سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں باہر چلے جاؤ. میں کہوں گا یا زینب آپ کا اس ماحول میں اس وقت جہاں پر خیمے جل رہے ہیں، بچے پریشان ہیں، آپ کو بچوں کی حفاظت کرنے سے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، آپ اجازت کی طرف کیوں گئی؟ تو جناب زینب اعلان کریں گے کہ دیکھو کہ یہ چاہ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین کو ختم کر کے ہم نے امامت کو مار دیا ہے. میں اعلان کرنا چاہ رہی ہوں تم نے امام کو مارا ہے، امامت زندہ ہے. امام کو تم نے مار دیا ہے لیکن امامت زندہ ہے. میں اجازت لے کے بتا رہی ہوں کہ دیکھو امام وقت ابھی زندہ ہے. امام وقت سے اجازت لی.
جناب اسی شام غریباں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں، جناب سکینہ کا دامن جلتا ہوا دامن لے کر دریا کی طرف دوڑنا، اور ہلال کا آگے آنا آگ بجھانے کے لیے، اور جناب سکینہ کا یہ کہنا کہ تو نامحرم ہے، رک جا، ہم آئے ہیں امر بالمعروف اور نہیں از منکر کرنے کے لیے، میں جل کے مر جاؤں گی لیکن یہ گوارا مجھے نہیں ہے کہ کوئی نامحرم میرے دامن کو ہاتھ لگا دے۔ قیامت تک جناب سکینہ نے ایک پیغام دے دیا کہ اپنی عصمت اور اپنی عفت کی طہارت جان کے برابر ہوتی ہے، جان دے دو لیکن عفت اور عصمت پر ہاتھ آنے نہ دو۔ جناب سکینہ نے اعلان کیا، یہ قافلہ نکلا، جب کوفہ پہنچے، مسلم جساس راوی ہے کہتا ہے کہ بچوں کی جو حالت تھی، اس حالت کو دیکھ کر کوفے والوں نے صدقے کے کھجور اور روٹیاں لانا شروع کر دی۔ کھجور لا، بچوں کی بھوک اور پیاس سے جو حالت بچوں کی ہو گئی تھی، کوفے کی خواتین اپنے گھروں سے صدقے کے کھجور اور روٹیاں لے کر بچوں کے پاس آئیں۔ جیسے ہی یہ صدقے کے کھجور پہنچے بچوں کے سامنے، جناب ام کلثوم نے اعلان کیا، یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام، اے اہل کوفہ جان لو صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ملتا ہے کہ جناب ام کلثوم کے اس ایک جملے سے سارا کوفہ رونے لگا، پورا کوفہ رونے لگا، جتنی عورتیں آئی تھی سب نے رونا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ اولاد رسول ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، لیکن انہوں نے سنا تھا کہ رسول کی ایک پہچان یہ ہے، سادات کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ لیتے نہیں ہیں۔ اب جناب ام کلثوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیدانیہ ہیں، جناب ام کلثوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم فرزندان رسول ہیں، بلکہ صرف ایک جملہ کہا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے۔ یا بی بی ام کلثوم، آپ سیدھے کیوں نہیں کہتی کہ ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم علی کے بچے ہیں، ہم حسین کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں؟ جناب ام کلثوم اعلان کرنا چاہیں گی، میں قیامت تک یہ بتانا چاہ رہی ہوں، ہمارا یہ حرکت جو ہے، ہمارا یہ مدینے سے نکلنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہے، میں احکام یاد دلانا چاہ رہی ہوں۔ اس مرحلے میں بھی دین کی حفاظت، اس مرحلے میں بھی دین کا خیال، جناب ام کلثوم کا یہ واقعہ۔ رفع مصائب کے لیے جو آخری واقعہ یہاں پر ہم ذکر کریں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امام حسین نے کیا ہے، کہ جس وقت امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں گودال قتل گاہ میں، شمر آگے آیا امام حسین کے سر کو جدا کرنے کے لیے۔ امام حسین کے بدن پر اتنے زیادہ زخم تھے کہ امام آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ہلال کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امام اس حالت میں پڑے ہوئے تھے کہ نہ ہاتھ ہلانے کی طاقت تھی امام نے، نہ پیر ہلانے کی طاقت تھی، صرف امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، خون کے باہر نکل جانے کی وجہ سے آواز بھی باہر نہیں آ رہی تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، معلوم ہو رہا تھا کہ امام کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن آواز باہر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اب یہاں پر شمر جب آگے آیا ہے سر قلم کرنے کے لیے امام کا، تو امام حسین اللہ اکبر، امام حسین نے ایک جملہ کا، شمر اگر تو میرے گردن پر تلوار نہ بھی چلائے گا تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا، کیوں اپنے دامن کو میرے خون سے آلودہ کرنا چاہتا ہے؟ قیامت تک تجھ پر لعنتیں برسیں گی کہ تو نے امام وقت کا قتل کیا ہے۔ شمر میں یہاں سے کہتا ہوں چلا جا، چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، امام نے کہاں پر جا کے روکا ہے؟ تلوار ہاتھ میں، ظالم سینے پر سوار۔ امام یہ چاہ رہے ہیں میری آخری سانس رہنے تک شاید ایک آدمی بچ جائے، ایک آدمی غلط راستے سے ہٹ جائے، ایک آدمی سیدھے راستے پر آ جائے۔ اللہ اکبر۔
یہ قافلہ نکلا ہے ان ایام میں، جن ایام میں ہم زندگی کر رہے ہیں، قافلہ اسیروں کا کوفے سے شام کی طرف حرکت دیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، اس لیے کہ کربلا سے کوفے تک کی مسافت اور دوری کم ہے، لیکن کوفے سے شام بہت دور ہے۔ ملتا ہے کہ امام سجاد بیماری کی وجہ سے، آدمی جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، کسی سواری پر سوار ہوتا ہے، تو ضروری ہے آدمی کہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھے، اپنے آپ کو سنبھالے رکھے۔ امام سجاد بیماری کی وجہ سے روایت میں لکھا ہے کہ گھوڑے پر یا اماری پر، اونٹ پر، جس چیز پر امام کو سوار کیا گیا تھا، امام سنبھلتے نہیں تھے، تو ظالموں نے ایک تخت رکھا۔ ایک تخت رکھنے کے بعد امام کے ہاتھ پیر نیچے سے باندھ دیے، امام سجاد کے ہاتھ پیر، تاکہ اوپر سے گر نہ جائیں امام۔ لیکن اس عالم میں بھی قیامت یہ ہے کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ ہتھکڑی بیڑی امام کی گردن میں تھی، امام کی گردن سے ہتھکڑی اور بیڑی نکالی نہیں گئی۔ جب کہیں پر جا کر قافلہ رکتا، اللہ اکبر، جب کہیں پر جا کر قافلہ رکتا، بیبیوں کو سواریوں سے نیچے لایا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، زمین پر بٹھایا جاتا تھا۔ ایک جگہ ایک عجیب واقعہ نقل کیا گیا ہے، اسی راستے میں، کوفے سے شام کے راستے میں ملتا ہے کہ امام سجاد کو ایک جگہ اتارا گیا، امام کھڑے ہوئے، گلے میں خاردار طوق ہے، ہتھکڑی بیڑی پیروں میں، ہاتھوں میں امام کے۔ امام کا ایک چاہنے والا امام کو پہچان گیا، آ کے کہنے لگا کہ مولا، اگر کوئی کام میرے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے کہا دو کام کر۔ کہا کہ مولا کیا ہے؟ اگر تیرے پاس کچھ پیسہ ہے تو یہ پیسہ لے جا کر اس نیزے، یہ آدمی جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اس کو لے جا کے دے دینا، اور اس سے یہ کہنا کہ نیزہ لے کر تھوڑا دور چلا جائے، تھوڑا دور چلا۔ کہا کہ مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھ، جب میری ماں بہنیں بازار سے گزر رہی ہیں تو لوگوں کی نگاہ میری ماں بہنوں کی طرف ہے، میں چاہتا ہوں کہ نیزوں سے جو سر رکھے ہوئے وہ دور چلے جائیں، لوگ سروں کی طرف دیکھیں، میری پھوپھی کی طرف نہ دیکھیں، میری ماں بہنوں کی طرف نہ دیکھیں، میری پھوپھی کا پردہ بچ جائے۔ تو اس نیزے پکڑے ہوئے لوگوں کو لے جا کر پیسہ دے کے کہنا تھوڑا دور چلے جائیں۔ یہ چاہنے والا کہتا ہے کہ میں گیا، امام کے حکم کی تعمیل کی، میں نے پیسہ دیا اور پیچھے کر دیا، پھر آیا مولا اور کوئی حکم میرے لائق؟ امام نے کہا کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا اونچائی پر آنا، کوئی چیز لے کر آ تاکہ تو اس کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ کہتا ہے کہ میں گیا، ایک پتھر اٹھا کے لایا، امام کے سامنے رکھا، پتھر رکھنے کے بعد امام نے کہا اس پر سوار ہو جا۔ امام نے یہ کہتا کہ میں سوار ہو گیا۔ کہا کہ مولا اب میں کیا کروں؟ کہا کہ تیرے سر پہ جو امامہ ہے اس کو کھول دے۔ چاہنے والا کہتا ہے کہ امام کے حکم تھا تو میں نے امامہ کھول دیا۔ کہا کہ مولا اب میں کیا کروں؟ امام نے کہا کہ میں گردن جھکاؤں گا، طوق اٹھاتا ہوں، گرمی سے میری گردن گرمی سے میری گردن کا گوشت گرم ہو رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ طوق اٹھاتا ہوں تو کپڑا اوپر ڈال دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چاہنے والا کہتا ہے کہ امام نے طوق اٹھائی، میں چاہا کہ کپڑا رکھوں، میری آنکھوں نے وہ دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کہتا ہے کہ جب میری گردن مولا کی گردن پر میری نگاہ گئی، میں نے کیا دیکھا کہ گرمی کی وجہ سے امام کا گوشت گل گیا ہے، امام کے گردن کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ پروردگار ان آنسوؤں پر رحم فرما، پروردگار ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو رونے اور رلانے والوں میں شریک فرما، پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اسی سفر میں کچھ ایسے حادثات لکھے ہیں، کوفے سے شام کے سفر میں ابن زیاد نے یہ حکم دیا تھا کہ اماریوں کو تیز دوڑایا جائے تاکہ جلدی سے شام پہنچ جائے۔
इसलिए कि वहां पर जीत का जश्न मनाना है, जल्दी पहुंचा जाए। बीबियों को जिन अमारियों पर सवार किया गया था, मिलता है कि जब ये काफिला, जब इसके हुक्म पर ये काफिला तेजी से दौड़ने लगा, बीबियां बच्चे घोड़ों पर और अमारियों पर सवार हैं। जब चल रहे हैं, चलते चलते एक मकाम पर क्या देखा कि जिस आदमी के हाथ में इमाम हुसैन का सर था, जिस नेज़े पर, ये जब दौड़ रहा था तो एक जगह जमीन पर नेज़ा गड़ गया, सर आगे नहीं बढ़ता। अब ये शख्स अपनी कोशिश करता है कि इस नेज़े को जमीन पर निकालें, जमीन से निकालें और आगे बढ़े, जितनी भी कोशिश करे नहीं होता। एक वक्त इमाम सज्जाद की तरफ आए, कहा कि ऐ सैयद सज्जाद, क्या माजरा है, क्यों आपके बाप का सर आगे नहीं बढ़ता? इमाम सज्जाद ने कहा कि लगता है कि कोई बच्ची काफिले से गिर गई है। असीरों को शुमार किया जाए, बच्चों को गिना जाए, जब गिना गया तो एक बच्ची नहीं थी। अब उस शख्स ने आके कहा, ऐ सैयद सज्जाद, जंगल है, बयाबान है, हम बहुत आगे आ चुके हैं, हमें कहां से पता चले कि वो बच्ची कहां गिरी है, हम कैसे उसकी तलाश करें? तो इमाम सज्जाद ने कहा कि देखो मेरा बाबा किस तरफ निगाह कर रहा है, नेज़े से हुसैन किस तरफ देख रहा है, उस तरफ तलाश करो। मिलता है कि जनाब ज़ैनब के साथ इमाम सज्जाद आगे बढ़े हैं उस बच्ची की तलाश में। जब पहुंचे एक जगह पर क्या देखा कि एक बीबी पर्दापोश है, अपने दामन में एक बच्ची को लिए सर पर हाथ फेर रही है। बच्ची घबराना नहीं, अभी तेरी फूफी आएगी, तुझे ले जाएगी, बेटी डरना नहीं। जनाब ज़ैनब आके कहती है कि ऐ मुअज़्ज़मा, जब से इस बच्ची का बाप इस दुनिया से गया है, किसी ने बच्ची के सर पर हाथ नहीं रखा। मैं तुम्हारा शुक्रिया बजा लाती हूँ कि तुमने बच्ची को तसल्ली तशद्दुद तुमने हाथ दे दिया, दस्ते चंपल आपने रखा। ऐ मुअज़्ज़मा, मुझे बताए आप कौन हैं? सबको बीबी मिलता है कि बीबी ने निकाब उल्टा कर दिया, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? बेटी बेटी मैं मेरी बात नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब जनाब ज़ैनब बीबी सकीना को उठाना चाह रही थी तो मिलता है कि जनाब सकीना जब उठी तो कमर पे हाथ था, कमर पे हाथ रख के आगे बढ़ रही थी। बीबी ज़ैनब ने पूछा कि बेटी सकीना, ये कमर पे हाथ क्यों रखा है? तो कहा कि फूफी अम्मा मैं क्या बताऊं, जब ऊंट की बुलंदी से मैं गिरी हूं, मेरी कमर को दबा गया है, मेरी कमर को पीड़ा हो गई है। जब नहीं, मेरा दिल कहता है ज़ैनब ने मदीने का रुख किया होगा। अरे बाबा के मां, हमने आपके पतली का जख्म देखा था, आज छोटी को बड़ा कर दी बड़ी मुसीबत। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा को किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। बस आखिरी फिक्रे और मसाइब तमाम। मिलता है जब ये काफिला लेकर शाम के दरवाजे पर पहुंचे हैं और ये हुक्म दिया गया है कि जब तक दरबार सजाया ना जाए काफिले को बाहर रुकाया जाए। बाद रिवायतों में लिखा है कि 3 दिन तक काफिला शाम के बाजार के बाहर, दरवाजा शाम के बाहर खड़ा हुआ। वो शख्स जिसके हाथ में इमाम हुसैन का सर था, वो कहता है कि मैं सर को एक जगह लगाया जमीन पर, नेज़े को धंसाने के बाद रात हो गई थी तो सब आराम कर रहे थे। मैं जब आराम कर रहा था तो क्या देखा कि नींद, रात में मेरी आंख खुल गई। बच्चे जो सो रहे थे उन बच्चों में से एक छोटी बच्ची आहिस्ता आहिस्ता नेज़े की तरफ आ रही है। मेरी आंख खुल गई, लेकिन मैं चाह रहा था कि देखूं ये बच्ची क्या करना चाह रही है, कहां आना चाह रही है। तो मैं अपनी आंखों से आहिस्ता से देखता रहा। इतने में क्या देखा कि ये बच्ची आहिस्ता आहिस्ता से उस नेज़े के करीब आई जिस नेज़े पर इमाम हुसैन का सर था। नेज़े के सामने आकर बच्ची खड़ी हो गई, अपने हाथों को ऊपर किया सर लेने के लिए। जालिम कहता है
کہ قد بچی کا چھوٹا تھا، نیزے کی طرف بچی کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا، جیسے ہی بچی نے اس سر کی طرف نگاہ کی، نیزہ جھک کر زمین پر آ گیا بچی کے دامن میں۔ کہا بچی نے دامن میں، بابا یہ کیا مصیبتیں ہم پر آ گئی ہے۔ ملتا ہے ایک شکایت جناب سکینہ نے یہاں پر کی ہے، بابا میرے گالوں پر تماچے لگے، میں آپ کو شکایت نہیں کروں گی۔ بابا میرے دامن میں کرتے میں آگ لگی، بابا میں نہیں کہوں گی۔ بابا میرے بالیاں چھین لی گئی، بابا میں عرض نہیں کروں گی۔ بابا ایک مصیبت ہے جو مجھے بہت ستاتی ہے۔ بابا کیا آپ جانتے ہیں کوفے کے اور شام کے راستے میں میری پھوپھی کے تماچے لگے؟ بابا یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اللہ اللہ العالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے اللہ پروردگار تجھے واسطہ ہے ان آنسوؤں کا جو آنسو غم امام حسین میں بہ رہے ہیں۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعہ علی ابن ابی طالب زندگی کر رہے ہیں، پروردگارا ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، پروردگار ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جتنے بھی آزادار جہاں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں کربلا کی زیارت کی تمنا ہے، پروردگارا ان سب کو اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک وہ کربلا نہ چلے جائیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب زینب اور جناب سکینہ کا، جن کے مصائب میں آج آنسو بہے ہیں۔ پروردگارا ان دو شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار آج مومنین کا دل جب شام کا نام سنتے ہیں تو تڑپ جاتا ہے، اس لیے کہ آج شام جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے جناب زینب کی مصیبتوں کا، تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کی مصیبتوں کا۔ پروردگار سرزمین شام کے راستے کو زائرین جناب زینب و سکینہ کے لیے ہموار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے ننھی سکینہ کا، پروردگارا جن کی گودیاں دولت اولاد سے خالی ہیں، ان ننھے ہاتھوں کے طفیل پروردگار ان کی گودیوں کو دولت اولاد سے پر فرما۔ پروردگار جن کو تو نے دولت اولاد سے نوازا ہے، جناب علی اصغر کے صدقے، جناب سکینہ کے صدقے، پروردگار ان کی گودیوں کو آباد فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار جو روزی کے طالب ہیں ان کو حلال و مناسب روزی عنایت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے 12ویں امام 12ویں ہادی منتخب خون حسین حضرت مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ اللہ